آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ پھر بھائیوں توجہ کیجئے گا، قرآن بے مثال ہے۔ قرآن کیسی بے مثال کتاب ہے۔ علماء نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، کہا کائنات میں 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو دیکھنا بھی ثواب ہے، جن کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 بیت اللہ۔ بیت اللہ شریف کو کوئی بندہ دیکھے، اللہ اکبر تلاوت بھی نہ کرے، ذکر و اذکار بھی نہ کرے، نوافل بھی نہ پڑھے، بس بیٹھا بیت اللہ کو دیکھتا رہے، بیت اللہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ نمبر 2 آب زمزم۔ آب زمزم کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ نمبر 3 علماء کا چہرہ، علماء کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ نمبر 4 والدین کا چہرہ، والدین کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ نمبر 5 قرآن کریم۔ میرے بھائیوں کیسی بے مثال کتاب ہے، اللہ اکبر۔ ایک بندہ ایسا جو قرآن کریم ناظرہ نہیں پڑھا، اس نے قرآن کے فضائل سنے نا، دل میں جذبہ بیدار ہوا، اللہ اکبر وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد قرآن کریم کو کھولتا ہے، قرآن کے الفاظ پہ نظر ڈالتا ہے۔ اللہ فرماتے میرے بندے قرآن پہ الفاظ، قرآن کے الفاظ پہ نگاہ ڈالنا تیرا کام ہے، عبادت بنا دینا خدا کا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن بے مثال ہے میرے بھائیوں، قرآن کیسی بے مثال کتاب ہے۔ اللہ نے اس قرآن کو کیا عظمتیں عطا کی ہیں، اللہ نے اس قرآن کو کیا شانیں عطا کی ہیں، اللہ اکبر۔ علماء نے سمجھانے کے لیے بڑی پیاری مثال دی ہے، کہا کائنات میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اللہ اکبر، اور جن کو بندہ دیکھے نا، دیکھنے سے بندے کا دل نہیں بھرتا۔ اب ذرا تھوڑا سا ذوق میں آئیے گا، ذرا ذوق کی بات کرنے چلا ہوں، اللہ اکبر۔ کہا کائنات میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو بندہ دیکھتا رہے نا تو بندے کا کبھی دل نہیں بھرتا۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب وہ چیزیں کون سی ہیں؟ میں نے کہا نمبر 1 بیت اللہ۔ یہ جو سیاہ رنگ کا غلاف ہے نا، اللہ نے اس میں ایسی کشش رکھی ہے، بندہ ساری رات بیٹھا دیکھتا رہے۔ جن کو اللہ نے حج عمرے کی توفیق دی ہے وہ جانتے ہیں، بندہ ساری رات بیٹھا دیکھتا رہے، بندے کا دل نہیں بھرتا۔ نمبر 1 بیت اللہ، نمبر 2 میرے نبی کا روضہ۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی کا روزہ۔ جو روزے اور روزے والے کے عاشق بیٹھے، کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ٹلے ٹلے بولے لگنا تھکا لانا پینے میں نو، اللہ اکبر۔ ہم تو آگے گرمی ہے، سفر ہے، تھکے ہوئے، ادھا نہ کرو، خود بھی بولو سبحان اللہ۔ میرے بھائیو ذرا توجہ کیجئے گا، محبت کی بات آ رہی ہے، ذوق کی بات آ رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں نے کہا نمبر 2 میرے نبی کا روضہ۔ میں نے کہا یار روضہ تو بہت بڑی بات ہے۔ میں نے کہا میں روضے کی نہیں، میں تو مدینے کی بات کرتا ہوں، اللہ اکبر۔ کہتا مولوی صاحب کیا مطلب مدینے کی بات کرتا ہے؟ میں نے کہا اگر تیرا ذوق ہے تو آ تجھے سناؤ مدینہ کیا ہے، اللہ اکبر، تاکہ اشکال دور ہو جائیں، سوال دور ہو جائے، اگر دل میں کوئی بات ہے تو وہ ختم ہو جائے۔ مدینہ کیا ہے؟ مدینہ نور ہی نور ہے، مدینہ سرور ہی سرور ہے، مدینہ قرار ہی قرار ہے، مدینہ انوار ہی انوار ہے، مدینہ بہار ہی بہار ہے، اللہ کی قسم مدینہ سارے کا سارا پیار ہی پیار ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا، توجہ میری طرف رکھیے گا، مدینہ سارے کا سارا بہار ہی بہار ہے۔ مدینہ کیا ہے؟ میں نے کہا رحمت ہے مدینے میں، راحت ہے مدینے میں، برکت ہے مدینے میں، شوقت ہے مدینے میں، اللہ اکبر۔ نہیں ہے شان مدینے میں، ایمان مدینے میں، فیضان مدینے میں، فرقان مدینے میں، وجہ تخلیق کائنات ذات مدینے میں، محبوب رب رحمان بھی مدینے میں، ہم سنیوں کی جان بھی مدینے میں۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ ہم سنیوں کی جان بھی مدینے، جن کی جان ہے، ہم سنیوں کی جان بھی مدینے میں۔ مدینے میں۔ پھر مجھے یوں کہنے دے، میرے آقا کے مدینے کی ہر چیز مثالی ہے،
پیچھے مثالی سبحان اللہ بنتی سی ویسے سبحان اللہ اللہ اکبر. اگر بندہ چاہتا ہے نا سننے والا کہ مولوی صاحب اپنا ذوق معافی ضمیر کھل کے بیان کریں, وہ کہتے ہیں دونوں طرف آگ برابر لگی ہو نا مزہ پھر آتا ہے. میں نے کہا فضائل ہونا بندہ فضائل بیان کرتا رہے, اگلا پواں ستا جاتا کوئی گل نہیں, لیکن جب آپ چاہتے ہیں کہ مولوی صاحب جاگ کے, ہاں جی, تو پھر مولوی صاحب بھی چاہتے ہیں کہ آپ بھی جاگ کے کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. مجھے مولانا اقبال صاحب کہہ رہے تھے اللہ کے ولی کی بات ضرور سنائیے گا. میں نے کہا چلو آؤ. میرے آقا کے مدینے کی ہر چیز مثالی ہے, کہو بے شک. بے شک. آپ کہیں گے مولوی صاحب کیا مثالی ہے؟ میرے محبوب کے صحابہ اللہ اکبر حضور کے ساتھ ہیں, ہوا چلی مدینے کی مٹی اڑی, صحابہ نے منہ پہ کپڑا رکھا, ناک پہ کپڑا رکھا. صحابہ کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی گرد و غبار, مٹی ناک میں جائے گی, منہ میں جائے گی, بیمار ہو جائیں گے. فرمایا اتار دو, عام مٹی نہیں مدینے کی مٹی ہے, اللہ نے اس مٹی میں بھی شفا کو رکھا ہے. سبحان اللہ. میرے آقا کے مدینے کی دو چار بندے ذوق والے مل جائیں تو انشاءاللہ بات چل پڑے گی. ابھی تو میں اپنے عنوان کے پہلے حصے پہ گفتگو کر رہا ہوں. میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا, اللہ اکبر اللہ اکبر. سنیے گا مدینہ کیا ہے, اللہ اکبر. میرے آقا کے مدینے کی ہر چیز مثالی ہے. ہمارے بزرگوں میں سے امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ, او بھائی تجھے کس نے کہہ دیا ہم ولیوں کو نہیں مانتے؟ اللہ کی قسم میرا نظریہ ہے اگر ولی نہ ہوتے یہ دین ہم تک نہ پہنچتا, ان کی قربانیاں نہ ہوتی یہ دین ہم تک نہ پہنچتا. لیکن خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں دنیا میں کوئی ولی بے نمازی نہیں آیا, کوئی ولی ایسا نہیں آیا جو سنت کا تارک ہو, جو قرآن و سنت کے خلاف کام کرتا ہو. میں نے کہا یہ اللہ کے ولیوں کی توہین ہے. اے ولی تو وہ ہوتا ہے اللہ اکبر کہ جس کا جینا بھی مصطفیٰ کے طریقے پہ ہوتا ہے, مرنا بھی مصطفیٰ کے طریقے پہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. میرے بھائیوں ذرا توجہ کیجئے گا, میں بات عرض کر رہا تھا ہمارے بزرگوں میں سے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ, آج بھی میانی شریف میں ان کی قبر مبارک موجود ہے. اللہ رب العزت نے ان کی قبر سے 40 دن تک جنت کی خوشبو کو مہکایا. حضرت لاہوری این جوانی پہ آپ پہ فالج کا حملہ ہوا, حکیم محمد اجمل رحمت اللہ علیہ نے آپ کا علاج کیا, باقی اثرات تو چلے گئے لیکن بینائی کمزور ہو گئی, چشمہ لگ گیا, اینک لگ گئی. اللہ اکبر اللہ اکبر. کچھ عرصے کے بعد اچانک حضرت نے اینک کو اتار دیا. طالب علم پوچھنے لگے, شاگرد پوچھنے لگے, کہنے لگے حضرت آپ کی تو بینائی کمزور تھی, آپ نے چشمہ کیوں اتار دیا؟ حضرت کا جواب سنیے گا, کہا بیٹا اس لیے اتارا ہے کہ میں مدینے گیا تھا. سبحان اللہ. میں کہاں گیا تھا؟ مدینے گیا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہمارے بزرگ کہتے ہیں بندہ مدینے میں جائے نا, جو بندے حج عمرہ کر کے ہیں یا وہاں